کیا حال ہے آپ کا کھانسی کا؟ چل رہی ہے؟ آیت 7 سے شروع کرنا ہے کہ نہیں؟ 8 سے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تصلون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی کسی کو نہیں بھیجا مگر مردوں کو یا انسانوں کو. رجالن مردی ترجمہ ہوگا یا آدمی کہہ سکتے ہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالن، ہم نے کبھی تجھ سے پہلے نہیں بھیجا مگر ایسے آدمیوں کو نوحی الیہم
جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھو ان لوگوں سے جو ذکر کی حفاظت کرتے ہیں یا ذکر والے ہیں۔ مراد یہ ہے اس سے پہلے جو بائبل اور انجیل کی کتب نازل ہوئیں ان کے اوپر مخصوص ایسے علماء تھے جو ان کی حفاظت پر، ان کو یاد رکھنے پر، ان کی ترتیب قائم کرنے پر نگران ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اہل الذکر ایسے لوگ ہیں جو پرانی شریعتوں سے واقف حال ہیں اور جن کو یاد رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ بس اگر تمہیں خود علم نہیں تو ایسے لوگوں سے پوچھو جو ذکر پر مامور ہیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے انہیں ایسا جسم عطا نہیں کیا، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اب اس سے ایک بات تو بالکل قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ اس امت میں رسالت کے لیے نہیں اتر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اگر کوئی آئے ایسا وجود جو دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور لمبے عرصے تک کھانے سے عاری رہا ہو، تو اس پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ تمہیں وہ جسد کہاں سے مل گیا جو کھانے کے بغیر زندہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تو ہم ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی نبی بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں آسمان پر بغیر کھانے کے زندہ رہا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ جسد دے کر زندہ رہا تو پھر یہ آیت اس کو نہیں زندہ رہنے دے گی وہاں، کیونکہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ایسے جسد والا کوئی شخص خدا نے رسول نہیں بھیجا جو کھانے سے مبرہ ہو، کھانے سے بالا ہو۔ تو اس لیے اگر وہ اتر آئیں اور جسد لے کے آئیں وہی پرانا، اور کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آپ آسمان پہ کیا کھایا کرتے تھے، اس نے کہا بالکل کچھ نہیں کھاتا تھا، میں بغیر کھانے کے زندہ رہا ہوں، تو اس پر یہ سوال ہوگا کہ وہ تم کیسے آسمان پہ بغیر کھانے کے زندہ رہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے کہ کسی فرد ایسے بشر کو جو کھانا کھانے کا محتاج، جو نبی ہو، اس کو کھانے کی محتاجی کے بغیر زندہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ لازماً کھانے کا محتاج رہے گا۔ اور کھانا چھوڑنے کی مجبوری ان کی یہ ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان پر دوسرا رزق وہ کھانا کھایا کرتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں، مگر ان کی مجبوری یہ ہے کہ ایک اور آیت ہے امو صدیقہ کانا یاکلان الطعام، جس نے قطعی طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح کھانا چھوڑ بیٹھے تھے، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے آسمان پر، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا تھا جو ناممکن نہیں ہے بہرحال، تو پھر یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ اعلان نہیں کر سکتی کانا یاکلان الطعام، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سے بہت پہلے کسی زمانے میں ماں اور بیٹا دونوں، عیسیٰ مریم کا بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، اوپر وہ کھا رہے ہیں اور کرتے تھے کہ لفظ تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کسی پہلو سے ان دونوں آیات کی زد سے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تصور بچ سکتا ہے جو مولویوں نے پال رکھا ہے، نہ مولوی بچتے ہیں، کیونکہ پھسل کے کسی جگہ جا ہی نہیں سکتے۔ کہیں وہ کھانا کھاتے ہیں آسمان پر، اللہ کا قادر ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، پر قادر ہے تو اس کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، یا صرف تمہیں علم ہے۔ اللہ انکار فرما رہا ہے کہ بالکل نہیں کھاتے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے،
بہت پہلے چھوڑ بیٹھے، اور جب چھوڑ بیٹھے اور پھر نیچے اترے تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں کھانا کھاتا تھا اوپر. وہ کہیں گے میں وہ نبی ہوں جو بغیر کھانے کے زندہ رہا. تو اس وقت یہ آیت ان کو جھٹلائے گی. اور ہر قرآن پڑھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ کسی نبی کو ایسا جسم عطا نہیں ہوا جو کھانے کے بغیر زندہ رہا ہو، تو تمہیں کیسے عطا ہو گیا. ثم صدقناہم الوعدہ فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین. پھر ہم نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. وما کانوا خالدین کا مطلب ہے اور وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے والے تھے ہی نہیں. جو کھانا کھانے کا محتاج ہو اس کی عمر بھی محدود ہوتی ہے، اور خالدین کا مطلب ہمیشہ رہنے والا بھی لیا جا سکتا ہے، مگر اس تعلق میں لمبے عرصے تک رہنے والا مراد لیا جائے گا. اتنا لمبا عرصہ جتنا ہم مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا ہے. وصدقناہم الوعدہ، ہم نے ان سے اپنے وعدہ کو پورا فرما دیا. فانجیناہم ومن نشاء، ہم نے ان کو بھی نجات بخشی، ان کو نجات بخشی. ومن نشاء، اور ان کو جن کے متعلق ہم نے چاہا. واہلکنا المسرفین، اور ہم نے زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. ثم صدقناہم الوعدہ، ہم نے ان سے وعدہ پورا کر دیا. کون ہیں وہ لوگ؟ ان رسول، خدا کے رسول جن کی طرف وحی کی جاتی تھی. وحی میں جو کچھ بھی ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے. وہ من نشاء، اور اس کے علاوہ بھی ہم جسے چاہیں نجات بخش دیتے ہیں. ہم پابند نہیں ہے کہ ہر شخص کو ضرور ہلاک کر دیں جو ایمان نہ لایا ہو. بس اس میں جو استثناءات ہیں جو خدا کی نظر میں ہونے چاہیے ان کی طرف اشارہ ہے. ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور جو زیادتی کرنے والے حد سے ان کو ہم ہلاک کر دیا کرتے ہیں. تو نسبتاً کمزور بزدل لوگ جو ادھر کے نہ ادھر کے، جو اپنی طبی کمزوریوں کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے ہوں مگر مسرفین میں شمار نہ ہوں، ان کو بھی خدا تعالیٰ بچا لیتا ہے اگر چاہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایسی کتاب اتار دی، ایک ایسی کتاب اتار دی ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب دیکھو، لقد انزلنا الیکم کتابا میں مراد کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کے غلام، آپ کے ساتھ آپ کے پیروکار. تو ان کی طرف ایک کتاب اتار دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے تو یہ ذکر جو پہلوں کا چل رہا ہے یہ دہرایا جانا تھا، تو پھر یہ آیت درست بیٹھتی ہے. اس میں باتیں ہو رہی ہیں پرانی امتوں کی، اور فرمایا جا رہا ہے فیہ ذکرکم. تم یہ نہ سمجھنا کہ پرانے زمانے کی باتیں پرانے زمانے کے ساتھ ختم ہو گئیں. یہ وہ باتیں ہیں جو تم پر صادق آنے والی ہیں، اور تم ان سے الگ نہیں ہو. تمہارا ہی ذکر چل رہا ہے، تمہیں ہی سمجھانے کی خاطر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. افلا تعقلون، بس تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. کانت ظالمتاً، جو ظلم کرنے والی تھیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا دیا، یعنی قوم کھڑی کر دی، اسے زندہ کر دیا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا. اذا ہم منہا یرکضون، وہ اچانک اس سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. لا ترکضوا، بھاگو نہیں. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹ جاؤ اس طرف، ان جگہوں کی طرف جن میں تمہیں خدا تعالیٰ نے
آسودگی عطا فرمائی تھی۔ اتلف تم میں خدا کا ذکر تو نہیں، مگر چونکہ مجہول میں بیان ہے، اللہ کا مفہوم بیچ میں شامل ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان جگہوں کی طرف لوٹ جاؤ جہاں خدا کی طرف سے تمہیں آسودگی عطا فرمائی گئی تھی۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھا جائے۔ یہاں اس دنیا کی زندگی کا عذاب اور اس دنیا کی جواب طلبیاں پیش نظر ہیں، اور مراد یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو بسا اوقات ایسے رنگ میں گھیر لیتی ہے کہ کوئی اپنی عذاب کی جگہوں کو چھوڑ کر اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ جو کہا جائے گا، سے مراد یہ ہے کہ حالات خود یہ بات کر رہے ہوں گے، تمہیں نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور گویا تمہیں یہ حکم مل رہا ہے خدا کی طرف سے کہ اب ان آسودگی کی جگہوں کی طرف واپس چلے جاؤ جو تمہیں عطا کی گئی تھیں، اور وہیں اپنے اعمال کے جواب دے ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہیں گے وائے افسوس ہم پر کہ ہم ظالموں میں سے تھے، یہ ظلم کرنے والوں میں سے تھے، یا ظلم کیا کرتے تھے۔ انا کنا ظالمین، وائے افسوس ہم پر کہ ہم یقیناً ظلم کیا کرتے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہی پکار رہے گی اسی طرح، حتی جعلناہم حصیداً خامدین، یہاں تک کہ ہم انہیں کٹی ہوئی ویران کھیتیوں کی طرح کر دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت کی آہو پکار، اس وقت کا اقرار کہ ہم ظلم کیا کرتے تھے، ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اچھا پہلے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین پیدا نہیں کیا، یعنی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ یہ کھیل تماشا اختیار کرتے ہوئے، لاعبین حال کا ہے صیغہ، اس کا مطلب ہے ہم نے کھیل تماشا کرتے ہوئے ان چیزوں کو پیدا نہیں فرمایا، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے۔ یہ جو ان کے درمیان ہے والا محاورہ، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سوائے قرآن کریم کے اور کسی جگہ نہیں ملتا، کیونکہ آسمان کے تصور میں سب ستارے جو دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز جو نظر آ رہی ہے وہی آسمان ہے، اور ان کی اور زمین، اور جو ان میں ہے نہیں فرمایا وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ایسی موجودات کا ذکر فرما رہا ہے جو انسان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں بھی دیتی، اس کو صرف آسمان دکھائی دیتا ہے اور زمین دکھائی دیتی ہے، مگر جو ان کے درمیان ہے وہ بھی کچھ ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ بہت ترقی یافتہ مضمون ہے جو پہلے زمانے کے انسانوں پر کھولا نہیں گیا، کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھنا نہیں تھا، یا دیکھنا بھی تھا تو اسلام کے آنے کے بعد دیکھنا تھا۔ لو اردنا نتخذ لہوا، اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوتا، ہم نے چاہا ہوتا کہ ہم کوئی کھیل بنائیں، اپنے لیے کوئی کھیل تماشا بنا لیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنی طرف سے خود ہی بنا لیتے، وہ تماشے تمہیں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم لوگوں کا تو تماش بین ہونا انہی چیزوں کے لیے ہے جو تمہاری خاطر بنائی گئی ہیں، جو کسی حکمت سے بنائی گئی ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کھیل تماشا بناؤ، تمہیں کیا پتا ہم کیا ہیں اور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو تم لوگوں کو پیدا کرنا بھی بیکار ہو جاتا۔ پھر ان کننا فاعلین، اگر ہم یہ کرنے پر آمادہ ہی ہوتے تو ہم کر سکتے تھے۔ اس میں دراصل لاعبین کے لفظ کے انکار کی طرف ساری توجہ پھیری جا رہی ہے،
جو لہو و لعب کی خاطر نہ ہو وہ کسی مقصد کی خاطر ہوتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہو جو اس کے درمیان ہے، اس پر غور کر کے دیکھو، یہ ساری بامقصد باتیں ہیں، اور بامقصد باتیں کھیل تماشے کی خاطر نہیں ہوا کرتی، اور ان بامقصد باتوں پہ تم جتنا غور کرو گے تمہیں اور زیادہ ان کی حکمتیں سمجھ آئیں گی، اور ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ جو کچھ بھی خدا پیدا فرماتا ہے حق کے ساتھ کرتا ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں، اور کرنا بھی ہوتا تو تم کیا لگتے تھے پھر ان کھیل تماشوں کے، تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہ ہوتی۔ بل نقذف بالحق، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم حق کو پٹکتے ہیں الباطل، باطل پر، فیدمغہ، تو وہ اسے کچل ڈالتا ہے، جیسے کوئی چیز اچانک کسی چیز، کوئی پتھر مارا جائے کسی پھل پر، کسی چیز پر، تو پھس کے بالکل کچلی جاتی ہے، وہی یدمغہ کا منظر ہے۔ الباطل فیدمغہ، وہ اسے کچل ڈالتی ہے لیکن وہ ہوتی کچھ نہیں، جب کچلی جاتی ہے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ فیضا ہوا زاہق، تو وہ اچانک ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہے تھی ہی نہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کے جادو کا حال کیا، سونٹا مارا اور گویا سر کچلا، لیکن عملاً کیا ہوا کہ تھا ہی کچھ نہیں۔ تو باطل ہوتا ہی نہیں اصل میں، وہ دکھائی دیتا ہے، اور حق کو جب خدا تعالیٰ باطل پر مارتا ہے تو لگتا یہی ہے کہ اس باطل کا سر کچلا گیا ہے، لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں لوگوں کی، نئی روشنی عطا ہوتی ہے، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم فرضی باتوں کو مان رہے تھے، ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا۔ تو خیالات، خدا بنانے والے فرضی باتوں کو اپنے عقائد میں داخل کر لینے والے واقعتاً گویا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، جب باطل پر حق کی مار پڑتی ہے تو لگتا یہی ہے کہ ان کے سر کچلا گیا ہے، لیکن دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، جب سر کچلا جائے تو رہتا ہی کچھ نہیں، وہ سب ہوا ہو جاتی ہے چیز جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یا جس کو وہ حق تسلیم کیا کرتے تھے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اب تصفون نے اس مضمون کو اور کھول دیا کہ تم پر ہلاکت ہو، تم کیا کیا باتیں بناتے ہو، بیان ایسی باتیں کرنا جن کی حقیقت کوئی نہ ہو، وہ بھی تصفون کے تابع آ جاتا ہے۔ تو تم کیسی کیسی باتیں بنایا کرتے تھے یا بناتے ہو، اس پر، ان باتوں پر تم پر ہلاکت ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، لا يستكبرون عن عبادتہ، من عندہ سے مراد جو لوگ اس کے پاس ہیں، جو اس کے مقربین ہیں، اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور جو من عندہ کا مطلب ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے کوئی تکبر نہیں کرتے، ولا یستاسرون، اور نہ کبھی وہ اس کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے من عندہ میں، کیونکہ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ جو افتراء کا وہ عین کلمہ ہے، اس پہ کیا آتا ہے؟ افتراء کا عین کلمہ وہ فیر وہ ہے، فرا یفری یا فیر نہیں، افتراء کرنے والے جی جو ہیں جب یفترون کہیں گے تو اس پہ عین کلمے پہ کیا آتا ہے؟
زبر آتی ہے، زبر آتی ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. فرق بتا رہا ہوں، فطور سے ہے یہ لفظ. دو لفظ مشابہ ہیں. ایک ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم کائنات پر غور کو کوئی فطور نہیں دیکھو گے اس میں ہے. فطور سے مراد ہے رکھنا یا کوئی کمی. اور ایک ہے لفظ افتراء سے بنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی طرف سے کچھ گھڑ لینا. اس پہ لا یفترون ہوتا اگر وہ افتراء والی بات ہوتی تو یفترون اور یفترون کا فرق ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ام اتخذوا آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود، من الارض، زمین میں سے، ہم ینشرون، جو کچھ پیدا کر سکتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں. زمین و آسمان میں تو جو بھی ہے وہ خدا کی عبادت کرنے والا. اس کا ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر انہوں نے یہ پیدا کہاں سے کر لیے، پکڑ کہاں سے لیے معبود، اور وہ بھی ایسے جو کچھ پیدا کر سکتے ہوں، جن میں زمین سے کچھ اگانے کی طاقت ہو. وہ کہاں ہیں؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ زمین سے پیدا کرتا ہے. پر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کے وجود سے پہلے ہی زمین پیدا کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر چل رہا ہے. جب وہ نہیں تھے تب بھی زمین پیدا کرتی تھی، وہ تھے تب بھی پیدا کرتی تھی. تو یہ مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا فرضی خدا جو بت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو زمین سے پیدا کرنے کی طاقت کچھ نہیں ہے. بس کیا تم نے زمین سے کچھ ایسے لوگ بنا لیے ہیں، معبود کے طور پر بنا لیے یا پکڑ لیے ہیں، جو کچھ پیدا کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ، زمین تو درکنار اگر ان دونوں میں، آسمانوں اور زمین میں، کوئی بھی معبود ہوتا، آلہۃ کوئی ایک بھی معبود ہوتا، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو زمین اور آسمان دونوں میں فساد پھیل جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں اپنی طرف سے. جو صفات خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں یا زمین و آسمان کے متعلق جو وہ تصور رکھتے ہیں، اس سب کو یصفون کے تابع بیان کیا جاتا ہے. جیسی جیسی باتیں وہ کہ یوں ہے دنیا اس طرح ہے، خدا اس طرح تھا، یہ قصے جو گھڑے ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی وہ تصورات رکھتے اور بیان کرتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے پاک ہے. لو کان فیہما آلہۃ، اس کی تشریح میں ایک اور قرآنی آیت بھی ہے، اور وہ اس فساد کی وجہ یہ بیان کرتی ہے کہ ہر جو معبود آزاد ہو وہ اپنی سرزمین کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اب چھینا جھپٹی اس سے ضرور پیدا ہوتی ہے. ہر آزاد معبود اپنی سربلندی کی خواہش رکھے گا، اور نتیجتاً اگر ایک سے زیادہ پیدا کرنے والے ہوں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. یا دوسرے لفظوں میں ایک دلیل کے طور پر اسے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان میں اگر ایک سے زیادہ خداؤں کی بادشاہی ہوتی تو قوانین قدرت میں بھی مختلف پیدا کرنے والوں کی چھاپ دکھائی دیتی، اور سارے قوانین ہم آہنگ ہو ہی نہیں سکتے تھے. بس ساری کائنات میں ایک ہی قانون کی راجدھانی ہے، یعنی ایک ہی قسم کے قانون کی، جو ایک دوسرے سے باقی سب قوانین کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے. اور اسی کے متعلق میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اسے بعض سائنسدان سیمیٹری کے طور پر پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سیمیٹری میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، تمام کائنات میں قوانین ہم آہنگ ہیں اور قانون دوسرے سے نہیں ٹکراتا. بس فسدتا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور معبود مختلف معبودوں نے پیدا کیا ہوتا
ایک تو لڑائی کا مضمون قرآن کریم نے دوسری جگہ کھینچا ہے، لے بھاگتے جو کچھ ان کے ہاتھ ہوتا۔ دوسری بات یہ بیان فرما رہا ہے خدا تعالیٰ کہ قوانین میں ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکتی تھی، دو مختلف بادشاہ ہوں تو ان کے قوانین میں ہم آہنگی ہونا ممکن نہیں ہے، مگر بے شمار اور معبود ہوں اور ساری کائنات پر آپ کو صرف ایک قانون کی راج دہانی دکھائی دے، اس کی عملداری دکھائی دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو دنیا زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نہیں آگے ہے اور ہے قَالُوا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو ان سے کہہ دے کہ اپنے دلائل تو لے کے آؤ، اپنی دلیل تو پیش کرو۔ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَّ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، یہ ذکر جو قرآن کریم پیش فرما رہا ہے یہ ان کے لیے بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی ہے جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ وہی مضمون جو پہلے ذکر کم کا تھا اس کی تفصیل تشریح فرما دی کہ جو پہلوں کا ذکر ہے وہ ایسا ذکر ہے جو تم پر بھی صادق آئے گا، اور جو تمہارا ذکر ہے وہ پہلوں پر بھی صادق آیا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے الحق حق کو، فہم مورزون، پس وہ اعراض کرتے ہیں۔ اب جو اتخذوا من دونہ آلہۃ، اگر اس نے پکڑ لیا ہوتا اپنے سوا کوئی معبود، نہ کیا پکڑ لیا یہاں، اگر نہیں میں نے وہ لا یسلو وما یفعلون پڑھ دی تھی آیت، یا وہ چھوٹ گئی ہے بیچ میں سے؟ ہیں کیا چھوٹ گئی ہے؟ تبھی میں حیران ہو رہا ہوں، ایک مجھے لگتا تھا مس ہو گئی یہ چیز یہاں سے۔ لو کان فیہ ما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ آیت، اس آیت کے مضمون بیان کرتے کرتے کیونکہ میں ذرا تفصیل میں چلا گیا تھا اس لیے اگلی آیت پر نظر نہیں رہی۔ اب میں دوبارہ اگلی آیت ترتیب میں پڑھتا ہوں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ایک اور قانون جس کی طرف خدا تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے توحید کو ثابت کرنے والا، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور باقی سب خدا کے سوا ہیں، وہ پوچھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جو پرسش سے آزاد ہو، اور کسی کی مجال نہیں کہ خدا کا قانون توڑے اور پھر جواب دینا ہو۔ جتنے بھی قانون توڑنے والے ہیں ان کو از خود قانون کسی طرح سے سزا ملتی ہے، یہ مراد ہے۔ ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کسی نے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا، تم اپنی طرف سے تم نے بات بنا لی ہے۔ تو جس کائنات کو گواہ کے طور پر خدا پیش فرما رہا ہے، آسمان اور زمین کا قانون، اس میں جب بھی کوئی توڑے گا اس کو سزا ملے گی۔ ایک بھی اگر کوئی اور معبود ہوتا زمین پر تو بتاتا توڑ کر اور دکھاتا کہ دیکھو اس قانون کو میں توڑ کر اپنا قانون چلا رہا ہوں اور مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ تو پوچھا جانے سے مراد یہ ہے کہ قانون خود اس کو سزا دیتا ہے، اور ہر قانون شکن کی پرسش وہیں ہو جاتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، مگر ہوتی ضرور ہے۔ قانون توڑ کر بھاگ نہیں سکتا کوئی۔ قانون قدرت اتنا غالب ہے کہ ہر کوئی اس کے تابع ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی توحید کے ثبوت کے طور پر بہت ہی اعلیٰ مضمون ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو بھی کرتا ہے اس قانون کو بنانے والا ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے یہ قانون کیوں بنا دیا ہے۔ پسند آئے نہ آئے وہ قانون چلے گا لازماً، اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب دہ نہیں ہے، اور تم دخل دو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ تو پھر خدا کے سوا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا ان لوگوں نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے خدا کے سوا کوئی معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، ہم تو دلیلوں سے باتیں کر رہے ہیں، تم بھی کوئی دلیل لا کے دکھاؤ، اور یہ دلائل جو پیش کیے جا رہے ہیں ان کو توڑ کر دکھاؤ۔ ھذا ذکر من معی
مائی و ذکر من قبلی یہاں سے میں نے شروع کر دیا تھا غلطی سے. یہ ذکر ہے جو مجھ سے پہلوں کا بھی ہے، میرے ساتھیوں کا بھی ہے، مجھ سے پہلوں کا بھی ہے. مراد یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں، تمام زمانوں پر حاوی بات ہے. جو دعوے ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان قوانین کے تابع آج کا دور ہی نہیں، ہمیشہ سے ہر دور اسی طرح چلا آیا ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اسی طرح چیلنج ہے جس طرح اس زمانے کے لیے ہے. جو نصیحتیں ہم آج کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہی پہلے لوگوں کے لیے بھی تھیں. جو چیلنج آج کے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر کو علم ہی نہیں ہے، علم نہیں رکھتے. الحق کا، حق بات کا. فہم مورزون، پس وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور پھر اس بات کی تکرار ہے ہم نے تجھ سے پہلے ایک بھی ایسا رسول نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف یہ وحی فرمایا کرتے تھے انہ لا الہ الا انا، کہ خدا کے سوا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. اب عیسائیوں کے معبود کا زیادہ ذکر چل رہا ہے کیونکہ پہلی صورتیں عیسائیت کے ذکر پر بہت حد تک مشتمل ہیں. اسی لیے میں نے پہلی جگہ بھی یہ کہا تھا کہ وہاں دوبارہ عیسیٰ کا اترنے والا جو مضمون ہے وہ عین اس جگہ پیش نظر ہے. اور حضرت عیسیٰ کی جو غیر انسانی صفات بیان کی جاتی ہیں، انسان سے بالا صفات، خواہ عیسائیوں کی طرف سے کی گئی ہوں یا مسلمانوں کی طرف سے کی گئی ہوں، دونوں کا قرآن کریم نے توڑ کیا ہے، اور اس صورت میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. ہر جھوٹی صفت جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کو ان آیات نے کاٹ کے رکھ دیا ہے. اور حضرت عیسیٰ کے متعلق دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری عبادت کرو، نہ کرو، خدا کی عبادت کرو، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہی بات انجیل میں ابھی تک لکھی ہوئی موجود ہے اسی طرح کہ عبادت خدا کی کرو. اور اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ بھی حضرت عیسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اور کسی جھوٹ بنانے والے کو بھی خدا نے توفیق نہیں دی کہ حضرت عیسیٰ کی طرف یہ منسوب کر کے انجیل میں داخل کر لیتا، ورنہ قرآن کریم کے یہ چیلنج 100% مقبول نہ ہو سکتا. اب تو ہم عیسائیوں کو کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ بتاؤ انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میری اور میری ماں کی خدا کے سوا عبادت کیا کرو. ایک جگہ بھی نہیں ہے. جہاں بھی عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ کی عبادت کا ذکر آیا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو فرمایا یہ دلیل ہے، یہ بھی میں بیان کروں، دعوی نہیں، سارے دلائل چل رہے ہیں. ہم نے تجھ سے پہلے ایک بھی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی فرمایا کرتے تھے کہ میرے سوا اور کوئی، یعنی اللہ وحی فرماتا تھا میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. فعبدونی، بس میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. بل عباد مکرمون، چونکہ جھوٹے خداؤں کی ہر جگہ خدا تعالیٰ نے بڑی سختی سے تردید بھی فرمائی اور ان کو ذلیل اور بے حیثیت دکھایا ہے. مگر بعض معبود ایسے ہیں جن کو معبود بنانے میں لوگوں نے تو بہت ظلم کیا مگر ان کا اپنا کوئی بھی دخل نہیں تھا. بس وہ لوگ جو خدا کے پیارے ہوں، اس کے بندے ہوں، اور ان کو کوئی غیر معبود بنا لے، اس کے نتیجے میں ان کے اکرام میں کمی نہیں آیا کرتی. بس یہ مضمون ہے. بل عباد مکرمون، باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض کو خدا کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کے
احترام معزز بندے ہیں، قابل احترام بندے ہیں سے مراد ہے لوگ ان کی عزت وہ اس لائق ہیں کہ لوگ بھی ان کی عزت کریں، اور معزز ان معنوں میں کہ خدا خود بھی ان کو عزت کے مقام پر رکھتا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قول سے پہلے وہم بامرہ یعملون، بات پہلے نہیں کرتے۔ لا یسبقونہ بالقول، یہ ایک عام ادب کا مضمون ہے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی کسی کو مخاطب باتیں کر رہا ہو اور کوئی بچہ یا کوئی اپنی ناسمجھی سے اس کے بات ختم کرنے سے پہلے ہی بول پڑتا ہو، تو یہ ایک بدتمیزی کی کیفیت دکھائی دینے لگتی ہے اور امن اٹھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ تعلیم بار بار دی گئی ہے کہ رسول کے قول پر جلدی نہیں کرنی، رسول کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ جو مضمون ہے وہ دراصل اول طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے۔ لا یسبقون بالقول، کہ وہ خدا کے کلام سے پہلے اپنا قول کہتے ہی کچھ نہیں تھے، اور یہ دو طرح سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے جو قانون جاری نہیں فرمایا، اپنے دل میں خواہ وہ کیسی ہی پسندیدہ بات ہو، اپنی طرف سے وہ نہیں جاری کیا کرتے تھے۔ مثلا تحویل قبلہ والا معاملہ ہے، اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ تعلیم ہو، مگر چونکہ اپنے نفس سے نہیں بولتے تھے، اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل نہیں ہو گئی وہ ہدایت فرمائی نہیں۔ دوسرا ہے یسبقونہ بالقول، کہ آپ سے جب سوال کیا جاتا تھا اگر وحی میں پہلے اس کا جواب نہ ہو تو وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور بہت سی حدیثوں میں یہ گواہی ملتی ہے کہ کسی آنے والے نے سوال کیا ہے، آپ خاموش ہو گئے ہیں، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، پھر جب خدا نے بتایا کہ یہ جواب دو تب بولے ہیں، ورنہ خاموش تھے۔ تو یہ ہے یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور تمام تر اللہ کے حکم پر عمل بجا لاتے، حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا حال خدا تعالیٰ پر ایسا کھلا ہوا ہے، ان کا دستور ایسا ہی ہے ادب اور احترام کا خدا کے حضور، جو پہلے تھا وہ بعد میں بھی ویسا ہی رہے گا۔ اس کی دلیل خدا تعالیٰ آگے پیش فرماتا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت ہی نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، اور دوسرا معنی ہے جس کو خدا اجازت دے ان میں سے وہی شفاعت کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ واضح اور عین اس موقع پر صادق آنے والا ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کی جس سے وہ رضامند ہو۔ تو یہ جو مضمون تھا کہ اللہ جس کو اجازت دے وہی سفارش کرتا ہے، خدا اجازت ہی اس کو دیتا ہے جو اس کی رضا کے مطابق سفارش کرنے والے ہیں۔ بس اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنا دینا عین برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں، کسی ترجیح بلا وجہ نہیں ہے۔ وہ جس کا ماضی جس کا مستقبل اس بات پر گواہ بن گیا ہو کہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ کہے اور خدا کے حکم کا انتظار کرے، جب تک وہ نازل نہ ہو بات نہیں کرنی، وہ اس بات کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی رضا کسی کو نہ ہو اور اس کے حق میں سفارش کر دے۔
تو رسول اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی اس تعلق میں خدا سے ایسی ہم آہنگی کہ اس کے منشا کے بغیر کسی کے حق میں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ آپ کو شفیع بنانے کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اور پھر وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ خدا کی رضا کے بغیر سفارش کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو خود ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ ہر وقت لرزاں اور ترساں رہنے والے لوگ ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اب ان میں سے اگر کوئی کہے کہ میں معبود ہو ہی نہیں سکتا، بول تو یعنی یہ مراد نہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، ان کا نقشہ کھینچا گیا، ایسے لوگ کیسے سکتے ہیں کہ میں معبود ہوں، لیکن اگر اس مقام پر بھی ہوں اور وہ کہہ بیٹھیں تو پھر ہم ان کو ضرور جہنم کی جزا دیں گے۔ تو بہت ہی عظیم شان وارننگ ہے، ایک ایسی تنبیہ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا کسی قیمت پر۔ یہ میرے بندے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرنے والے، یہ میری رضا کا خیال رکھنے والے، اگر یہ بھی کہہ بیٹھیں کہ میں معبود ہوں، جو ناممکن ہے، مگر اگر کہہ بیٹھیں تو پھر خدا تعالیٰ ان کو بھی ضرور جہنم کی سزا دے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پڑھنی ہے تلاوت؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ زمین اور آسمان اور اس کی ملکیت کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا تھا، اگر خدا ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہی مالک کل ہے، وہی رب ہے، تو پھر اسے ایسی باتیں بھی معلوم ہونی چاہیے زمین و آسمان کے متعلق جو غیر اللہ کو معلوم نہ ہوں اور عام انسانوں کو معلوم نہ ہوں۔ اور خدا تعالیٰ جو بات کہتا ہے لازماً یا تو اس طرز بیان ہی میں دلیل پیش فرما دیتا ہے یا اس کے بعد پھر اور کوئی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ دعویٰ نہیں، اس کا ثبوت سن لو۔ اب یہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ذکر نہ کسی الہی کتاب میں موجود تھا ان آیات کے نزول کے وقت، اور نہ کسی اور انسان کو علم تھا، اور وہ عجیب سا دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان ایک سلے ہوئے گیند کی طرح بند تھے، رتخن، جو اس کو سی کے نا اچھی طرح ٹائٹ کر دیا گیا ہو، اس میں سے کوئی چیز نکل نہ سکے، رتخن اس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اور اگر ایک چیز کو سیا جائے اور توپے، یعنی اس کے جو ٹانکے ہیں وہ اتنے باریک قریب اور مضبوط ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز نکل ہی نہ سکے، اس کو وہ نقشہ ہے رتخن لفظ کے تابع۔ اور جو ڈکشنریاں میں نے چیک کی ہیں سب میں یہی مضمون ہے جو اہم ہے، جو رتخن سے تعلق رکھتا ہے، بند نہیں صرف، بلکہ ایسا بند کر دیا گیا ہو کہ اس سے پھر باہر نکلنے کی گنجائش نہ رہی ہو۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیا۔ اب یہ تو بلیک ہول اور اس کے پھٹنے کا نقشہ ہے، اور زمین و آسمان کی کہانی جہاں بھی دوسرے بیان کرتے ہیں وہ دھوئیں سے شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے سے نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ ہاں بگ بینگ نہیں، بلیک ہول پہلے، بلیک ہول میں وہ چیزیں بند ہوں جسے نکل نہیں سکتی، جو نکل نہ بھاگ نہ سکیں، ایسی جگہ بند ہوں، اس طرح بند ہوں مٹھی کی طرح کہ اس میں سے نکل کے جا ہی نہ سکیں کہیں، یہ بلیک ہول کا نقشہ ہے۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر آزاد کر دیا وہاں سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر ہر چیز کو جو زندہ ہے پانی سے پیدا فرمایا۔ اب جو زندگی کا آغاز ہے اس کی طرف بھی ساتھ ہی اشارہ فرما دیا کہ اس سے پہلے جو مخلوق نظر آتی ہے وہ زندہ نہیں ہے،
زندگی کا آغاز پانی کے ساتھ ہوا ہے. اس سے پہلے بیکٹیریا بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، مگر سائنسدان ان کو آرگنزمز کہتے ہیں، بایو یونٹ نہیں کہتے. تمام تر وہ چیزیں جن پر زندگی کا اطلاق، زندگی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے سائنسی اصطلاح میں، وہ پانی سے بنی ہے. تو کل شیء حی، جتنی بھی زمین پہ تم زندگی دیکھتے ہو وہ تمام تر پانی سے بنائی گئی ہے، پانی کے بغیر نہیں بنائی گئی. اور بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ ان کے متعلق اگر آپ کا خیال ہو کہ وہ زندہ ہیں تو سائنسی اصطلاح میں وہ آرگنائزڈ ہیں مگر زندہ نہیں ہیں. یعنی تعریف جو زندگی کی ہے وہ ان پر اطلاق نہیں پاتی، کیونکہ زمین پر ساری زندگی نور سے پلنے والی ہے، آگ سے نہیں. بس وہ ساری چیزیں جو آگ سے توانائی حاصل کر کے اپنی بقا کو قائم کرتی ہوں یا اپنی حیثیت کو قائم رکھتی ہوں، ان کو یہ لوگ آرگنزمز کہتے ہیں، لیکن بایو یونٹ یعنی زندگی کا یونٹ نہیں کہتے. تو یہی دعویٰ ہے قرآن کریم کا. کئی لوگ پہلے مجھ سے پوچھا کرتے تھے تو مجھے اس کا جواب سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ، اور ترجمہ یہ لوگ کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. یہ نہیں ہے. فرمایا کل شیء حی، اس زمین پر یعنی زمین کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے آسمانی زندگی مراد نہیں ہے یہ. اور اگر آسمانی زندگی ہے تو پھر ماں کا معنی وہ لیا جائے گا جو وہی سے تعلق رکھتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہر زندہ چیز ماں سے ہی بنے گی، کیونکہ ماں کا لفظ قرآن کریم نے وحی الہی کے متعلق بھی استعمال فرمایا ہے اور مادی پانی کے متعلق بھی. اور کوئی چیز بھی جو زندہ کہلا سکتی ہے، خواہ وہ روحانی زندگی والی ہو یا مادی زندگی والی، دونوں صورتوں میں ماں پر ہی اس کی بنا ہے. یعنی آسمان سے اترنے والے پانی پر، جو خواہ وحی کی صورت میں ہوا ہو خواہ مادی پانی کی صورت میں. اب یہاں مادی پانی کی بات چھڑے گی اب ساتھ ہی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو آگے پھر اس کا ذکر آنا چاہیے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ وہ ان کے لیے غذا کا سامان مہیا کریں، ان کے لیے دسترخوان بچھائیں. اور تمیدہ بہم کا وہ معنی کہ وہ ان کو زلزلوں میں مبتلا کر دیں یا کہیں وہ زلزلوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، بالکل بے تعلق ہے. اس کا اس پہلے مضمون سے اور بعد کے مضمون سے کوئی بھی تعلق نہیں بنتا. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، یعنی ہم نے پہاڑوں کے ذریعے ان کے رزق کا سامان پیدا کیا. یعنی پانی پہاڑ ہی بنا کر واپس زمین پہ پھینکتے ہیں. پہاڑ نہ ہو تو بادل گزرتے چلے جائیں اور اتنا اکٹھے ہوتے ہی نہیں پھر کہ وہ قریب ان کے ذرات آ کر بجلی کے اثر سے دوبارہ پانی بن سکیں. اور ہم نے ان میں رستے بنائے. فجاج رستوں کو کہتے ہیں، سبلن بھی رستوں کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ فجاجن سبلن یہ کر دیا جاتا ہے کھلے کھلے رستے. قرآن حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی الہام ہوا تھا، یاتو کا من کل فجن عمیق و یاتی کا من کل یاتین من کل فجن عمیق. تو فجن عمیق سے مراد ایسے رستے جن کو چل چل کر جن پر چلنے کی وجہ سے گڑے پڑ گئے ہوں، اور پس شاہراہیں جن پر لوگ چلتے ہیں، اور باریک رستے دونوں اس مضمون میں داخل ہو جاتے ہیں، چھوٹے رستے بھی. اور یہ ہم نے پہاڑوں کے ساتھ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا، ان میں ہم نے رستے بنائے. وہ کس طرح بنے رستے؟ فیہا سے مراد اگر پہاڑ لیں گے تب بھی، اگر زمین لیں گے تب بھی اس مضمون کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جو بادل سے پانی برستا ہے پہاڑوں پر، اس کی گزرگاہوں سے رستے بنتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتے تو پہاڑوں پر چلنا پھرنا اور ان ایک طرف سے دوسری طرف جانا ناممکن ہو جاتا.
یہی چیز ہم نے ناروے میں جو دیکھی تھی، میں نے بتایا تھا نا، میں نے سوال کیا تھا بشیر صاحب سے کہ بشیر یہ کیا بات ہے کہ ان کو یہ دریاؤں کے ساتھ ہی سڑکیں بناتے ہیں، صرف شہر آباد کرتے ہیں. مراد یہ تھی کہ اسی آیت کی طرف توجہ دلاؤں کہ پہاڑوں پر جو رستے بنتے ہیں وہ پانی نے جو گزرگاہیں بنائی ہیں اس سے بنتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو ناممکن ہوتا پہاڑوں پر رستے بنانا. وہ ہموار بھی کرتے ہیں، اس کو نیچا بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو چٹانوں کے چہرے ہیں بڑے بڑے واضح کھڑے اوپر، جو ڈیفائی کرتے ہیں کہ یہاں سے کچھ کوئی گزر سکے. یہ پانی ہے جو ان میں سے ان کے کمزور حصوں کو کاٹ کر نکال دیتا ہے، اور بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان ایسے رستے بن جاتے ہیں جن پہ آسانی سے آپ چل سکتے ہیں. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب یہ ہدایت جو ہے اس کا آسمان کی ہدایت سے، آسمانی ہدایت سے بھی تعلق ہے اور زمین کی ہدایت سے بھی تعلق ہے، اور وہ پانی ہی ہے جو دونوں چیزیں مہیا فرماتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا پانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں فرماتا ہے. وقت ہو گیا میرے خیال ہے، ہیں وقت ابھی؟ اچھا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کے آیات ہا سے مراد خدا کی آیات نہیں، بلکہ وہ نشانات جو محفوظ چھت بنانے سے وابستہ ہیں ان سے بالکل غافل ہیں. وہ سمجھتے ہیں اتفاقات ہیں. تو محفوظ چھت سے مراد یہ ہے وہاں سے وہی چیز اترتی ہے جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جو ان کے لیے ہلاکت کا موجب بن سکتی ہے ان سے آسمان کی چھت نے روک رکھا ہے. اب یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے کھول چکا ہوں مضمون، بے انتہا عظیم الشان مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہو گیا ہے کہ چھت وہ ہے جو زندگی کے پانی کو تو اترنے دے گی مگر مہلک چیزوں کو نہیں اترنے دے گی. اور اس رنگ میں یہ ویلولر چھت ہے جس میں ویلوز بنے ہوئے ہیں، ون وے ٹریفک ہے، اور غلط چیزوں کو نیچے اترنے نہیں دے گی، اور جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کو اوپر چڑھ کے نکلنے بھی نہیں دے گی. چھت دونوں کام کرتی ہے، اور پانی کو روک کر واپس کر دے گی، اور جو پانی اوپر سے اترتا ہے روحانی اس کی تائید میں یہ چھت کام کرے گی. ان شعاؤں کو روک دے گی جو زندگی کو ہلاک کرنے والی شعائیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی آیات میں عظیم الشان مضامین ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. آیاتها کہہ کر کیسی عظیم الشان توجہ دلائی ہے کہ جب تم ان کے راز معلوم کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ اتفاقاً تم معلوم کر رہے ہو. اس زمانے میں خدا نے بتا دیا ہے کہ ان میں نشانات ہیں جو ابھی دریافت نہیں ہوئے، اور تم ان سے منہ پھیرے بیٹھے ہو. جب وہ نظر آنے لگیں گے تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ کتنے باریک نشان سقف محفوظہ کے مضمون میں داخل ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہی ذات ہے خلق اللیل والنہار، جس نے رات پیدا کی اور دن پیدا فرمایا. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بنائے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار پر رواں دواں ہے. اب یہ بتائیں کہ لیل اور نہار میں رات پہلے رکھی ہے، نہار بعد میں، اور سورج اور چاند میں سورج پہلے رکھ دیا اور چاند بعد میں. ترتیب وہ کیوں قائم نہیں رہی؟ اگر یہ مثلاً کہہ دیا جاتا وَخَلَقَ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تو دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی. بس آپ کو میں نے توجہ دلائی تھی کہ جب بھی ایک ظاہر نظر آنے والا قرینہ جو انسانی سوچ تجویز کرتی ہے موجود نہ ہو تو لازم ہے کہ اس مضمون میں ڈوب کر اس کے معنی تلاش کیے جائیں، کیونکہ کوئی وجہ ہوتی ہے
جو عام ترتیب جو انسانی ذہن تجویز کرتا ہے اس کو چھوڑ کر ایک اور ترتیب اختیار کی جاتی ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ زمین یا دونوں چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں، آسمانی پانی، آسمانی روشنی، زمینی روشنی، آسمانی پانی، زمینی پانی، آسمانی روشنی، زمینی روشنی، آسمانی اندھیرا، زمینی اندھیرا، یعنی اس مضمون اس تعلق میں کہ بعض الہی ایسے پانی ہیں جو زندگی روحانی زندگی بخشتے ہیں، بعض ایسے پانی ہیں جو جسمانی زندگی بخشتے ہیں، بعض ایسی روشنیاں ہیں جو مادی آنکھوں کو روشنی عطا کرتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو انسان کی روحانی آنکھوں کو روشنی عطا کرتی ہیں۔ اس تعلق میں یہ ترتیب ایسی ہی ہونی لازم تھی، کیونکہ اول طور پر جب تک روشنی پیدا نہ ہو اس وقت تک رات روشنی میں بدلہ نہیں کرتی، اندھیرا رہے گا۔ روشنی کے فقدان کا نام اندھیرا ہے۔ اور پھر فرمایا والشمس والقمر، اس میں اول مضمون لیلۃ القدر کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ روحانی سورج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رات پہلے تھی تو پھر آپ نے آ کے اس کو روشن کیا۔ اور قمر اگرچہ رات سے تعلق رکھتا ہے مگر یہ بعد میں آنے والی رات سے تعلق رکھے گا۔ پہلی رات کو روشن کرنے والا وجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سورج تھا۔ جب وہ غروب ہوتا دکھائی دے گا تم لوگوں کو، یعنی براہ راست تعلق ٹوٹے گا، تو پھر چاند کے ذریعے وہ تعلق قائم کیا جائے گا۔ اس لیے والذی خلق اللیل والنہار میں یہی ترتیب مناسب تھی مادی لحاظ سے، اس لیے کہ جب روشنی اگر ہمیشہ سے ہو تو پھر اندھیرا کوئی نہیں ہوگا۔ اندھیرا یعنی روشنی کا فقدان ہے جسے اللہ تعالیٰ جب چاہے روشنی بھیج کر اسے نور میں تبدیل فرما دے۔ تو رات پیدا کی اور دن پیدا کیا۔ والشمسا، ایسا سورج جس نے رات کو دن میں تبدیل کیا ہے۔ والقمرا، جو اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ دن دوبارہ چھپ جائے گا اور ایک رات پھر نکل آئے گی۔ یہ وہ ترتیب ہے جو مجبور کرتی ہے کہ ان لفظوں کو آگے پیچھے کیا جائے۔ کل فی فلک یسبحون، اور یہ ایک جاری مضمون ہے، ہر چیز اپنے مدار پر ہمیشہ رواں ہے۔ ہو گیا بھائی، مجھے پتہ لگ گیا۔ آپ کیوں دیکھ رہے تھے؟ مجھے یاد دلانے کے لیے یا گھبرا گئے ہیں؟ اچھا چلیں جی، اس کے اندر جو ہے وہ پڑھنے والا ہے، یہ ہو چکا تھا۔